الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ گرامی قدر بزرگان دین، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 114 ہے۔ عنوان ہے اللہ کعبے کا مالک ہے۔ دیکھیے، گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ عبد المطلب نے حاکم یمن ابرہا سے کہا تھا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں اونٹوں کا سوال کرا، اور کعبے کا خدا مالک ہے لہٰذا وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اس بات کے ہونے کے بعد ابرہا نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد عبد المطلب کے جو اونٹ پکڑے تھے انہیں واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا، ان پر قربان کر دیا۔ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر عبد المطلب حاضر ہوئے اور اتنے گڑ گڑائے اور خوب دعائیں مانگی۔ اس وقت عبد المطلب نے یہ دعائیہ اشعار پڑھے تھے۔ وہ اشعار یہ ہیں: لاہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو اپنے مکان کی حفاظت فرما دے۔ وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک، اور اہل صلیب یعنی عیسائی لوگ اور ان کا جو عیسائی عبادت کا نشان یعنی صلیب ہے اس کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے لوگوں کی تو مدد فرما دے۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جروا جمیع بلادہم والفیل کی یسبو عیالک، لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو، تیرے بندوں کو قید کر لیوے۔ عمدوا حماک بکیدہم جہلا وما رقبوا جلالک، تیرے حرم کی بربادی کا پکا ارادہ کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے، تیری عظمت اور تیرا جلال ان کا بالکل خیال نہیں کرے گا اور تو ضرور انہیں اپنی منصوبوں میں ناکام کرے گا۔ یہ دعا عبد المطلب نے وہاں پر کی اور دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ابرہا نے جب جگہ خالی دیکھی اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ اچانک اللہ رب العزت کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج در فوج ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ ہر ایک کی چونچ کے اندر اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اچانک لشکر کے اوپر برسنے لگیں، جیسے کہ دو ملکوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو توپ کے گولے اور بندوق کی گولیاں جیسے برستی ہے، بالکل اللہ کی قدرت سے وہ کنکریاں بھی گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے کو نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی تو وہ انسان یا جانور ختم ہو جاتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح پروردگار عالم نے ابرہا کا لشکر تباہ اور برباد کر دیا۔ ابرہا کا کیا حال ہوا؟ چونکہ وہ سب کا سردار تھا، حاکم یمن تھا، تو اس کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے۔ ایک قسم کی وبائی بیماری ہے جس میں انسان کے بدن پر دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس کا پورا بدن سڑ گیا اور پورا بدن پیپ اور لہو سے بھر گیا، اور وہ پیپ اور لہو اس کے بدن سے بہنے لگا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اس طرح کر کے اس کے بدن کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کر گرتا چلا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ بھی پھٹ پڑا اور دل باہر آ گیا، اور یہاں تک کہ اس کا اینڈ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ جب سب مر گئے تو دیکھا کہ حرم ہے، چونکہ کعبہ کے ارد گرد پورا حرم ہے اور اللہ رب العزت کو اس حرم کی حفاظت کرنی تھی، تو جب سب مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سیلاب یعنی پانی کا بہاؤ بھیجا جو سب کو، ناپاکیوں کو اور مری ہوئی لاشوں کو بہا کر دریا کے اندر لے گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے بالکل اسی طریقے سے ظالم قوم کا
کیا، پانچا ایک کر دیا، انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیا، اور اس پر تمام دنیا کے پالنہار کی خوب سے خوب ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ عزیزان ملت، یہ جو سبق ہم نے سنا اور اس کا کچھ حصہ کل کے دن بھی آ گیا، اس سے ہمیں دو اہم فائدے حاصل ہوئے، بڑے اہم فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جو اہم ہے اس میں ایک سوال ہے اور ایک جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، تو اب تو ہم نبی کی امت ہے، اور ہم اس حال میں ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے تاریخی گھر اور تاریخی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت اللہ رب العزت کی کوئی نصرت اور مدد نہیں آئی۔ تو دیکھیے، اس کا جواب سننے سے پہلے سن لیجئے، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا اس قوم کے حالات اور ان کے احوال کو نہیں بدلتا جسے خود نہ ہو فکر اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بدلیں۔ ہم کیسے بدلیں گے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنوں کے عیوب بتانے سے پہلے چند خوبیاں ان حضرات کی بتا دیتا ہوں، اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قریش تھے، وہ ہمیشہ قریش کے جو سردار تھے یعنی عبد المطلب، وہ ہمیشہ کعبہ کی نگرانی دیکھ ریکھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور رات کا سونا بھی وہیں پر کعبۃ اللہ کے پاس ہوتا تھا، اور عبد المطلب ہی تھے جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور ٹرسٹی تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے ٹھاٹ سے بنگلے میں نہیں سوتے تھے، بلکہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی سوتے تھے اور اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ رکھتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام نہیں آیا تھا بئیں ہما، پھر بھی قریش مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، عبد المطلب نے انہیں منع کیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود قریش مکہ اور اہل عرب نے حاکم یمن ابرہہ کو راستے کے اندر روکا، اور عین اسی وقت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے لیے اپنی قیمتی جانیں انہوں نے قربان کر دی۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کعبہ سے اتنا عشق تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں، جبکہ انہیں کوئی کہنے والا تک نہیں تھا کہ اللہ کے گھر کے کیا احکام ہوتے ہیں اور کیا آداب ہوتے ہیں، یہ ان کا حال تھا۔ اب ان چار پوائنٹ کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کتنا ان سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ایک نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہم اپنے اخلاق میں اور اپنی ذمہ داریوں میں ان سے کتنا اونچے ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ اس سبق سے یہ حاصل ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ عبد المطلب کی زبان کی قریش میں کتنی قیمت تھی کہ ان کے ایک اشارے پر اپنے گھر خالی کر دیے۔ گویا ان کا منشا یہ تھا کہ عبد المطلب ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں، ہماری اتنی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں اور اللہ کے گھر سے اتنا عشق رکھتے ہیں، تو ان کے ایک اشارے پر انہوں نے گھر خالی کر دیے۔ اور قریش کا ان کے اشاروں کے اوپر عمل کر لینا یہ ایک شاعر کے شعر کو بھی پھیکا کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ ہم چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا چلا گیا۔ یہاں تو ویٹ کرنا اور لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا تو درکنار، صرف حکم ملتے ہی وہ سب ساتھ میں ہو گئے۔ وہ تو بعد میں عبد المطلب کو چند لوگوں کو اس میں سے چن کر کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ تو یہ سیرت کا سبق ہے، اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت اور فوائد سیرت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔